قبلہ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مقصد تخلیق سے ہٹا دیتی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ جب مقصد تخلیق واضح ہو گیا کہ عبادت ہے، جس پر ہم کل بڑی تفصیل سے بات ہم کر چکے ہیں، تو بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کی ترکیب میں بنیادی، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح۔ ٹھیک۔ مادی دور کا انسان یا مادیت پرست انسان جو ہے وہ اپنے جسم کے آرام اور اس کے سکون پر فوکس رکھتا ہے، اور جدید سائنس کا مرکز اور محور بھی یہی ہے۔ اور انسان کی غفلت کے بنیادی اسباب میں سے یہ ہے کہ وہ ایک تو اس دنیاوی زندگی کو، عالم دنیا میں جو اس کو وقت ملا ہے، وہ اسے ہی اپنا مقصود سمجھتا ہے کہ بس یہی وقت ہے۔ جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے وقت یہی ہے، جیسا کہ ایک اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں جائے اور اس کے پاس 3 گھنٹے ٹائم ہے، تو وہ اپنی پوری صلاحیت کو، یاداشت کو جو ہے خرچ صرف کرے گا کہ وہ اس وقت کو کارآمد کر لے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو مادیت پرست جو انسان ہے اور جو تن پرست انسان ہے، جو اپنی اس جسمانی آرام، سکون اور اطمینان کے لیے اپنا سارا کچھ خرچ اور صرف کر رہا ہے، تو وہ اپنی اس زندگی کے ایام کو اس تن آسانی کے لیے ہی خرچ کرے گا، اور اس کے لیے ایجادات بھی کرے گا، اس کے لیے وہ نئے نئے جہان بھی، نئے نئے افق تلاش کرے گا، لیکن مرکز و محور تن کی آسانی ہوگی، جسم کی آسانی ہوگی اور جسم کی راحت ہوگی۔ جبکہ یہ محمود ہے کیونکہ ظاہر جسم ساتھ ہے، لیکن مقصود نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے جی، ماشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟ جسم کا دھیان رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس کی حاجات کو پورا کرنا، بقدر ضرورت اس کے لیے اہتمام کرنا، یہ مقصود نہیں ہے، محمود ضرور ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب، چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب کیا ہوگا جب مقصود اسی کو بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خالق بھی بھولے گا، رازق بھی بھولے گا، مالک بھی بھولے گا، حساب لینے والا بھی بھولے گا، قبر بھی بھولے گی، حشر بھی بھولے گا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور پوری توجہ اسی پر رکھے گا۔ ٹھیک۔ اور انبیاء اعظام جو تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام کرم فرمایا، قرآن مجید کی صورت میں جو کتاب عطا ہوئی ہے، پڑھنے کی، غور کرنے کی، تدبر کرنے کی جو حاجت اور ضرورت اور اس کی طرف جو دھیان دلوایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور میں یہ آپ کی وساطت سے، پروگرام کی وساطت سے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے والا شخص، سمجھ کر پڑھنے والا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا، کسی استاد سے سیکھنے والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غافل نہیں رہ سکتا۔ جو انسان غافل ہے، اپنے مقصد تخلیق کو بھلائے ہوئے ہے، اس کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا اور نسخہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا خالق اس کو کیا کہہ رہا ہے، اور جو کچھ وہ سوچتا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، جس کا علم خود اس کو بھی نہیں ہوگا، قرآن کھول کر اس کے سامنے رکھے گا انسان کو۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آخر میں عظمت انسانیت کے حوالے سے کوئی بات عطا فرمائیے۔ میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ مقصد تخلیق اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان غافل ہو جاتا ہے اور جو چیزیں انسان کو غافل کرتی ہیں، اس کی یادآوری اور اس کی یاد دہانی جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تمسک سے ممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ انسان نے اپنے تئیں اپنے طور پر ترقی کا اور عروج کا ایک اپنا معیار ہر دور میں رکھا ہے۔ جی۔ کامیابی کا معیار انسان نے اپنے علم، اپنی سوچ کے مطابق ہر زمانے میں منفرد رکھا ہے، لیکن کامیابی کا جو حقیقی معیار ہے وہی مقبول محمود ٹھہرے گا جو اس انسان کو بنانے والے نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے متعدد جگہ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، اس کو لباب اور خلاصہ یہی بنتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو مادیت اور مادیت پرستی میں مبتلا ہو کر رب سے غافل ہونا، اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دینا اور تن پرستی میں ہی اپنے آپ کو غرق کر لینا، یہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور اگر ہم اس پورے سفر کو، جیسے قبلہ پیر صاحب نے اس کے آغاز اور انجام کی طرف بڑی خوبصورتی سے اشارہ فرمایا ہے، تو بات یہ ہے کہ
ایک ہے خود پسندی، جی خود پرستی. ٹھیک ٹھیک. جب انسان خود پسندی اور خود پرستی سے نکل جاتا ہے اور آگے بڑھ کر خود شناسی اور خدا پرستی کی طرف قدم بڑھا لیتا ہے، وہ گویا کہ کامیابی کی طرف. واہ 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 کیا اور یہ جو سفر ہے خود شناسی سے خدا شناسی تک کا، واہ 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 آج آپ کے جملے کمال کے مل رہے ہیں. خود شناسی سے سبحان اللہ. خدا شناسی تک کا جو سفر ہے اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے. اور جو خود شناسی کے سفر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہاں سے شروع کرے اور پھر اپنے رب کی معرفت تک بواسطہ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ. یہ بہت ساری چیزیں جو خود ساختہ ہیں ان سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کریمہ سے متمسک کر کر اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر جب پہنچے گا تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. دنیا میں ہدایت کے رستے پر چلنے کی ضمانت ہے اور آخرت میں کامیابی کی گارنٹی ہے، اور رستہ صرف کتاب اللہ و سنت رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ.